خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میرے وہ بہن بھائی، وہ ناظرین کرام جو قرآن پاک کو تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے اور تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے کرم سے ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت اور تجوید سیکھنے کے لیے ایک کام یہ سٹارٹ کیا ہے کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو بلا ناغہ دیکھنے سے اور صحیح توجہ و دلجوئی کے ساتھ پڑھنے سے آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو ہم آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 17 ہے، آج 17 تختی نمبر ہے اور یہ نورانی قاعدے کی آخری تختی ہے۔ اس کو ہم نے پڑھ رہے ہیں اور ہجوں کے ساتھ ہی پڑھنا سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد قرآن پاک ویسے تو اس تختی کو بغیر ہجوں کے پڑھا جاتا ہے، لیکن ہجوں کے ساتھ اس لیے میں خود پڑھا رہا ہوں تاکہ کچھ کمی اگر رہ جائے ہجے سیکھنے میں تو وہ کمی پوری ہو سکے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ تختی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر قرآن پاک کو ہم جب سٹارٹ کریں گے نا پڑھنا، تو اس کو بغیر ہجوں کے ہی انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن پھر بھی جو اس میں مشکل الفاظ آئیں گے وہ ہم اللہ نے چاہا تو ہجوں کے ساتھ پڑھنا وہ بھی پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں، کل ہم نے پڑھ لیا تھا یہ اس سے اوپر تک، اس سے جو اوپر والی لائن ہے وہاں تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے یہاں سے فَمَن يَعْمَلْ سے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، میم نون یا زبر مئی۔ اب دیکھیں بیچ میں نون ہے، جزم ہے اس کے اوپر، پھر آگے یا بھی ہے تو اس کے اوپر شد ہے، تو ہم نے یہ پڑھا تو نہیں جائے گا، لیکن جب جوڑ کریں گے نا بیچ میں اس کو ہم اس کو پڑھیں گے، لازماً پڑھیں گے، لیکن ہلکا سا بیچ میں سے جب ہم جوڑ کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر دوبارہ ایک دفعہ پڑھ کے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فا زبر فا، فا زبر فا، میم نون یا زبر مئی، مئی۔ اب دیکھیں غور کریں، مئی بیچ میں تھوڑا سا نون کی ٹچ آ رہا ہے، نون کا ہلکا سا امیزش سی، جسٹ امیزش جس طرح کہتے ہیں ہم، امیزش سی اس میں آ رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں ڈائریکٹ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، میم یا زبر مئی، مئی ہوگا، مئی ہوگا، اور نون میم نون یا زبر پڑھیں گے تو مئی ہو جائے گا۔ تھوڑی سی سمجھیں کہ آواز ناک میں چلی جاتی ہے، مئی فمئی، مئی مئی نون کے ساتھ پڑھیں گے تو مئی، اس چیز کو آپ نے سمجھ رہا ہے۔ میم یا زبر اگر پڑھیں گے تو مئی، سمپل مئی ہو جائے گا، اور اگر میم نون یا، میم نون یا زبر مئی فمئی، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ فا زبر فا، میم نون یا زبر مئی، یا عین زبر یا، فمن یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل، فمن یعمل، فمن یعمل۔ اس کو اگر وقف کریں گے تو بھی ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال یا دو زیر ذی، ذال یا دو زیر ذی، یومئذی، یا صاد زبر یس، یومئذ یس، سین سی ڈی کی آواز اور صاد موٹا پڑھنا ہے، سین سے جدا کر کے پڑھنا ہے اس کو۔ سی ٹی کی آواز تو آنی ہے جس طرح سین کی آتی ہے ویسے ہی، لیکن صاد کو ہم نے تھوڑا پر پڑھنا ہے، سین کو باریک۔ یا صاد زبر یس، یومئذ یس، دال پیش دو، یومئذ یسدو، را نون پیش رن، نون الف زبر نا،
رُنَّا، اب اس لفظ کو ہم ایک دفعہ اس کے جو ہجے کر لی ہیں، اب اس کو ذہن میں رکھیں اور ایک اس کو چھوڑ دیں، پھر ہم اس کو پورا پڑھیں گے، دین پھر ہم اس کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے۔ را نون پیش، رن نون الف زبر نا، رُنَّا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ اس کو ہم اب نون الف زبر نا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اب کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو ہم الف ہی پڑھیں گے۔ ویسے ہم اس کو جب آ جاتا ہے الف، اس کے اوپر کوئی بھی آ جائے، حرکت آ جائے، زیر زبر پیش جزم شد کچھ بھی آ جائے، تو اس کو ہم پھر حمزہ پڑھتے ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کو الف پڑھتے ہیں۔ نون الف زبر نا، رُنَّا سین پہ سو، رُنَّاسُ۔ اب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یومئذ یصدر الناس، یصدر یص، اب غور کریں، یص صاد کی آواز ہے، یصدر الناس۔ اگر اس کو وقف کریں گے تو یہاں پہ تو کیا ہو جائے گا؟ یومئذ یصدر الناس۔ اب آگے پڑھیں، میم نون را، میم نون را زب، میم نون را زیر، یہ زیر ہے، میم نون را زیر مر، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر ربی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، مر ربی کا۔ اگر وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مر ربک۔ را زبر را، را کو پر کر کے پڑھیں گے، را زبر را، سین واو پہ سو، رسو، لام میم دو پیش لم، میم زیر می، رسول می، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، من اللہ، لام کھڑا زبر لا، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ، من اللہ، من اللہ، من اللہ، زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگا کے پر کر کے پڑھیں گے لام کو۔ اللہ کا لفظ اس کے اوپر اللہ جب آتا ہے، زبر آئے تو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ من اللہ، رسول من اللہ۔ اگر اس کو وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ رسول من اللہ۔ چلیں ناظرین کرام، آج ہمارا اتنا سبق کافی ہے، اب ان کو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ہم روانگی سے پڑھتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ، اگر اس کو وقف کریں گے تو بھی ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، اگر وقف ہوگا تو پھر بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس، وقفاً، یومئذ یصدر الناس، یومئذ یصدر الناس، من ربک، وقفاً، من ربک، رسول من اللہ، وقفاً، رسول من اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔